السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب محترم علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سر، آپ کی جو فرمائش ہے اس کے مطابق میں ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ گزارش کروں گا کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے اپنے ذاتی سوالات نہیں ہوتے۔ یہ سوالات وہی ہیں کہ جو بیسیکلی میں نے مفتی اعظم پاکستان مجتہد الاثر مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور محقق مشہور و معروف اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیلمی حفظہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح مختلف اہل سنت والجماعت کی جو انٹرنیٹ پر کمپیریٹیو اسٹڈی کی ویب سائٹس ہیں، وہاں سے کچھ سوالات اخذ کیے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جہاں تک تعلق ہے تو میں ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیلمی ہوں، ہمیں آپ کی علمی اہلیت پر اور آپ کی عربی پر اور آپ کے جناب مختلف زبانوں پر عبور پر اور آپ کے علم حدیث سے شغف پر اور آپ کی کمپیریٹیو اسٹڈی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلے تو اب یہ چیز کلیئر کر دیں، ہم آپ کی جو ہے علمی صلاحیت کو نہیں چیلنج کر رہے، صرف اپنے اشکالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور آپ کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے یہ ہمارے سوالات کو اہمیت دینے کی ضرورت سمجھی ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں سوالات عرض کر دیتا ہوں، اور گزارش یہ کروں گا کہ آپ انصاف کے ساتھ اور کوشش کیجیے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دیں۔ قرآن کی واضح محکم آیات کریمہ اور صحیح الاسناد احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کے جوابات عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ اور پہلا سوال ہے جی، یہ میں نے دوسرے موبائل پہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں ذرا ویو نیچے کی طرف دیکھا کروں گا۔ پہلا سوال ہے جی کہ شیعہ اثنا عشری اخباری مسلک کی صحیح ترین احادیث و مستند ترین تفاسیر قرآن کی روشنی میں ختم نبوت و ختم رسالت میں کی درست تشریح کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت سے اس تشریح میں کیا اختلافات علمی ہیں؟ کیونکہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آپ کی وضاحت ہو جائے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس سے کیا علمی اختلافات رکھتے ہیں، اور آپ کے نزدیک کیا اس کی درست تشریح ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جی کہ نبی، رسول و امام میں بنیادی فرق کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں جو شیعہ اثنا عشری اخباری مسلک کی صحیح حدیث میں بیان کیے گئے ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے جی، اگر نبی اور رسول سے بھی امام افضل ہو سکتا ہے تو پھر ختم نبوت ختم رسالت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، اور اس کا کیا فائدہ تھا، اس کا کیا مقصد تھا جب نبی اور رسول سے بھی بڑا عہدہ یعنی امامت آپ کے بقول جاری کر دیا گیا، تو پھر پچھلے عہدے کیوں ختم کیے گئے؟ چوتھا سوال ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بیشتر مرتبہ نبی اور رسول تو فرمایا گیا ہے، یعنی بارہا یہ فرمایا گیا کہ اے رسول، اے نبی، اے پیغمبر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اے امام۔ تو اس کی آپ کیا درست تشریح کرتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک امامت، نبوت اور رسالت سے بھی بڑا عہدہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے کیوں نہیں یاد فرمایا گیا؟ یہ میں نے ایک انٹرنیٹ کی اہل سنت کی ویب سائٹ سے سوال اٹھایا۔ اگلا سوال ہے جی 5 نمبر کہ حضرت مولا امام علی علیہ السلام پر کیا یہ فرض نہیں تھا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کے عقیدہ کے مطابق ان کو امام کا عہدہ سونپ دیا تھا تو پھر وہ بار بار اعلانیہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محلہ میں یہ اعلانات فرماتے کہ مسلمانوں، تمہاری نجات صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ تم میری امامت پر ایمان لاؤ، اس امامت پر کہ جو مجھے اللہ نے ڈائریکٹلی سونپ دی ہے، اور میری امامت پر ایمان لائے بغیر تم میں سے کوئی شخص جنت جانے کا تصور بھی نہ کرے۔ اچھا، اس پہ میں ایک آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے اور عارضی سے ایک بات عرض کروں گا کہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، نہیں تو وہ آپ سے گفتگو فرماتے تو بڑا اس کا ایک علمی فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا کہ پاکستان میں ان کے دور میں غالباً جب ان کی بھی جوانی کا دور ہوگا تو ایک مجتہد الاثر ہوا کرتے تھے اہل تشیع کے، جن کا نام تھا مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ،
اور مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اپنے دور میں شیعہ کے سب سے بڑے مجتہد اور پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے تھے. ان کو مفتی بھی کہا جاتا تھا شیعہ حلقوں میں. تو انہوں نے ہی سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اردو زبان میں نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا اور اس کی شرح لکھی، اس کا ترجمہ کیا. تو مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب مفتی جعفر حسین صاحب مجتہد العصر شیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گئے تو انہوں نے ان کی خدمت میں ادباً یہ گزارش کی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے کس جگہ پر صحیح سند روایت کے مطابق یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے خود امامت سونپ دی ہے اور میرے علاوہ کسی شخص کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عہدہ کو قبول کرے. تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ اگر وہ ایسا کہہ دیتے تو کون سا مان لیا جانا تھا. تو مفتی اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ باتیں تو کی ہیں کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے، میری شجاعت سب سے زیادہ ہے، تو جو سب سے بڑی دلیل تھی حضرت مولا علیہ السلام پر فرض تھا کہ وہ اس کو پیش کرتے، تو انہوں نے کیوں نہیں پیش کی؟ لوگ مانتے یا نہ مانتے وہ ایک علیحدہ بحث تھی. تو اس کو بھی دیکھیے گا. سوال نمبر 6 ہے جی کہ کیا امام کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص دنیاوی طور پر بادشاہ یا خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو اب جب حضرت امام محمد المہدی علیہ السلام اثنا عشری شیعہ کے عقیدہ کے مطابق پردہ غیبت میں تشریف فرما ہیں، تو کیا ان کی غیر موجودگی میں دنیا کے ہر ملک میں کسی بھی شخص کا کوئی بھی دنیاوی عہدہ قبول کرنا یعنی بادشاہت یا خلافت حرام ہو جائے گا؟ اور الیکشن کا سسٹم دنیا کے ہر ملک میں حرام ہے. اس کی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اب اس وقت کیا کیا جائے؟ سوال نمبر 7 یہ ہے جی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے خود امامت یعنی خلافت بھی ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کا دنیاوی اور روحانی اقتدار سونپ دیا تھا، تو کیا ان پر فرض نہیں تھا کہ وہ زبردستی اس کو چھین کر لیتے؟ جبکہ یہ بالاتفاق معاملہ ہے کہ ان سے بڑھ کر شجاع ہستی کوئی نہیں تھی زمین پر اس دور میں. تو کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ کیا یہ ان پر فرض نہیں تھا؟ اسی طرح سوال نمبر 8 یہ ہے کہ حضرت مولا علیہ السلام نے حضرت عثمان کے بعد اقتدار پہ قبضہ کیوں نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے شیعہ اثنا عشری عقیدہ کے مطابق ان کو بنا دیا تھا امام اور خلافت آٹومیٹک ہوگی ان کی. تو اگر 2 دفعہ انہوں نے صبر کر بھی لیا تو انہوں نے تیسری مرتبہ کیوں نہیں قبضہ کیا؟ جبکہ روایات میں تو اس قسم کی روایات بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں نے ان کو انتہائی شدید اصرار اور مجبور کر کے اور انتہا سے زیادہ تنگ کر کے ان کو خلافت دی ہے. وہ تو خلافت قبول ہی نہیں کرنے پر آمادہ تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو بناؤ تم. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان پر فرض نہیں تھا کہ وہ اس کو زبردستی بھی قبول کرتے، الا یہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تم کسی اور کو بنا لو. سوال نمبر 9 یہ ہے کہ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت مولا امام حسن علیہ السلام کی خلافت کی کیا وصیت فرمائی تھی؟ کیونکہ شیعہ اثنا عشری عقیدہ کے مطابق اللہ رب العزت ہی امامت دیتا ہے، تو بالاتفاق حضرت مولا امام علی علیہ السلام کے بعد امامت جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ملی ہے. تو کیا مولا علی علیہ السلام پر فرض نہیں تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت و خلافت کا واضح اعلان فرما دیتے، ان کو اقتدار سونپ دیتے؟ اگلا سوال ہے جی کہ حضرت مولا امام حسن علیہ السلام نے اقتدار پر قبضہ ہو جانے کے بعد، خلیفہ بن جانے کے بعد، اس کو اپنی مرضی سے کیوں کر چھوڑ دیا؟ کیا امام جس کو اللہ بنا دے امام، اس کے لیے یہ چیز کس صورت ممکن ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اقتدار کسی شخص کے لیے چھوڑ دے جو امام نہیں ہے؟ اور اہل تشیع تو امامت تو درکنار، وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے مخالف جو افراد ہیں ان کو تو وہ مومن بھی تسلیم نہیں کرتے. تو کیوں کر حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ اقتدار ان افراد کے لیے چھوڑ دیں کہ جنہوں نے ان کے والد محترم سے جنگ بھی کر رکھی ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد ہے جی سوال کہ یہ سوال میں نے مفتی محمد اسحاق صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے بھی اٹھایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ
قرآن اور رسول، اللہ اور رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع کرو، تو اسی میں آگے آتا ہے کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو صرف اللہ اور رسول سے رجوع کرو، اس میں اولی الامر کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اولی الامر معصوم نہیں ہوتا۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت بادشاہت خلافت کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی اطاعت واجب ہے، لیکن اس کی اطاعت اس وقت تک ہی واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتا ہوا آرڈر نہ دے۔ جب اس سے ٹکراتا ہوا آرڈر دے گا تو صرف اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اولی الامر کی بات کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے۔ اس میں مزید گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا ایک اہل سنت کی بہت بڑی انٹرنیٹ پہ مناظرہ کی علم کمپیریٹیو ریلیجن کی ویب سائٹ ہے ڈیبیٹ کی، یو پنکچر دی آرک، اس کا میں نے لنک بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ای میل کے ذریعے بھی، جس میں انہوں نے اہل تشیع کی جانب سے اس آیت کی اہل سنت کی جانب سے پیش کی گئی تشریح اور اہل تشیع کے رد پر کیے جانے والے اہل تشیع کے جو جوابات ہیں ان کا دوبارہ سے علمی رد کیا ہے۔ تو آپ اس کو بھی ذرا نوٹ فرمائیں۔ اور ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو اہل تشیع حضرات رائے دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس کی ریزنز وہ مختلف دیتے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کچھ اہل تشیع کی اخباری علماء کی جو صحیح الاسناد روایات بھی پیش کی ہیں کہ اہل تشیع نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے جو اب اہل سنت ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں، عقیدہ امامت کے رد پر پیش کر رہے ہیں منصوص من اللہ ہونے پر، تو در حقیقت یہ آیت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس میں سے کچھ الفاظ حذف کر دیے گئے۔ اور اس میں آپ مزید یہ بھی بات واضح فرما دیں کہ ہماری انتہائی محدود، انتہائی ناقص ترین معلومات کے مطابق اخباری علماء کی ایک واضح تعداد ہے اور بہت بڑے علماء ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن مجید کے کچھ الفاظ میں نعوذ باللہ تعریف کی گئی استغفر اللہ، اگرچہ آج کے اصولی جو مجتہدین عظام ہیں ان سے میں ذاتی طور پر تقریباً سب سے پوچھ چکا ہوں، ان میں ایک شخص بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن میری انتہائی ناقص اور محدود ترین معلومات کے مطابق اخباری علماء ایسا عقیدہ رکھتے تھے اور شاید رکھتے بھی ہیں۔ آپ کے متعلق بھی علم ہوا ہے کہ آپ اخباری عالم ہیں، آپ کے علم میں کوئی شبہ نہیں، تو آپ فرمائیں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کہ آپ بھی نعوذ باللہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے جی کہ مفتی محمد اسحاق صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیلمی، یہ دونوں حضرات جو جاگیر فدق کے فیصلہ کے متعلق رائے رکھتے ہیں، شاید آپ نے اس کو بغور نہیں سنا، یہ حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ دراصل اجتہادی فیصلہ تھا۔ حضرت ابو بکر اگر فدق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیتے تو یہ بالکل درست فیصلہ ہوتا، اور جب نہیں کیا تو اگرچہ یہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بہتر تھا کر دیتے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ اجتہادی فیصلہ تھا۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحیح ترین احادیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دنیاوی وراثت مال دنیا زمین کی نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کی بھی صحیح ترین حدیث ہے جس کے مطابق اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی وراثت نہیں ہوتی، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روایت ہے کہ ایران میں جب آیت اللہ خمینی نے ایک پورا انقلابی نظام برپا کیا تو اس کی دلیل یہ تھی کہ وارثین پیغمبر جو ہیں وہ علماء ہیں، اولیاء ہیں، مجتہدین ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کا کسی کا شیعہ عالم کا دعویٰ نہیں ہے، تو کس بنیاد پر پھر آپ حضرت ابوبکر کے فیصلے کو غلط کہتے ہیں، جبکہ اس کے بعد حضرت مولا امام علی علیہ السلام کو اقتدار نصیب ہوا، حضرت مولا امام حسن علیہ السلام کو اقتدار نصیب ہوا، انہوں نے کسی قسم کا حضرت ابوبکر کے متعلق کوئی بیان تک جاری نہیں کیا، الا یہ کہ اس پر زبردستی قبضہ کر لیتے تاکہ تاریخ میں کلیئر ہو جاتا کہ یہ فیصلہ غلط کیا گیا تھا،
اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام زید بن امام زین العابدین علیہ السلام نے تو واضح طور پہ حضرت بکر کے فیصلے کو درست بھی کہا. تو اس پر آپ کی کیا علمی رائے ہے؟ اور حضرت یہ میں گزارش کر دوں، تھوڑا واضح کر دوں، میں بھی بھول گیا تھا اصل بات بتانی، کہ جو آپ نے فرمایا نا حضرت ابو بکر کے فیصلے کے متعلق کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی اور مفتی ساق صاحب کچھ دوسری رائے رکھتے ہیں، تو اس میں یہ واضح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو مطالبہ کیا تھا، یہ انہوں نے مطالبہ وراثت کے طور پہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ ایس متولی کیا ہے، ایس کیئر ٹیکر کیا ہے. اسحاق صاحب اس میں یہ رائے دیا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دعویٰ بالکل 100% مبنی بر حق تھا، ان کا دعویٰ بالکل درست تھا، لیکن وہ وراثت کی بنیاد پہ نہیں تھا، وہ متولی کی حیثیت سے تھا. تو وہ یہ مزید فرماتے تھے کہ اگر ایک مسجد ہے جو میں نے مفتی اسحاق نے بنائی ہے، اگر بالفرض بنائی ہے، اور میرے بعد اگر میرا بیٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا متولی مجھے ہی رہنے دو، میں اس کا مالک نہیں بن رہا لیکن مجھے اس کا کیئر ٹیکر رہنے دو، تو زیادہ بہتر فیصلہ یہی ہے کہ میرے بیٹے ہی کو اس کا کیئر ٹیکر رہنے دیا جائے. لیکن ایسا قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہی ہوگا. یہ مفتی ساق صاحب کہتے تھے، اس قسم کی بات کرتے تھے، شاید میں الفاظ آگے پیچھے کر رہا ہوں. اور مفتی انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیئر ٹیکر کا ایشو تھا، یہ وراثت کا ایشو تھا ہی نہیں. وراثت کے بارے میں ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ بالاتفاق یہ بات اہل سنت و تشیع کے نزدیک ثابت ہے، تسلیم شدہ ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوا کرتی، زمین نہیں ہوا کرتی، مال و دولت دینار نہیں ہوا کرتے، درہم نہیں ہوا کرتے. اور اس کی دلیل مفتی اسحاق صاحب دیتے تھے کہ یہ بات علامہ سندھی نے کیا، غالباً علامہ عبید اللہ سندھی جو مشہور و معروف عالم گزرے ہیں، اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی جو کہ محدث اعظم تھے دیوبند کے، تو انہوں نے یہ بات کی. اور اسحاق صاحب کہتے تھے اس سے 100% تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں یہی بات آتی ہے کہ ان حضرات نے یہ بات قبول بھی کی ہے، ان حضرات نے حضرت ابو بکر کے دعوے کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ ان کی بات کو قبول کر دیا کہ واقعی ہمیں یہ حدیث پتہ ہے. ایسی روایات صحیحہ موجود ہیں کہ حضرت بکر کے فیصلے کو انہوں نے قبول کیا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. تو اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں جب ان حضرات نے دعویٰ پیش کیا تو اس کی کیا تعویل ہوگی؟ اس کی یہی تعویل ہے کہ یہ حضرات یہ فرماتے تھے کہ وراثت نہیں ہوتی، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کے کیئر ٹیکر متولی نہیں بن سکتے، متولی کے طور پہ پہلا حق ہمارا ہے. یہ مفتی اسحاق صاحب کا دعویٰ تھا. یہ میں نے سوالات آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کر دی ہیں. میں انتہائی ادب سے، انتہائی عارضی سے آپ کے علم کو اپنے علم سے انتہائی برتر سمجھتے ہوئے، ایون انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیلمی بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ حسن اللہ یاری کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، اہل سنت کا بھی بہت زیادہ ہے، اہل تشیع کا بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور ہماری بد نصیبی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ تعارف ہمارا غالباً مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ہوا. نہیں تو مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت حاضر تھے، وہ تو آپ کی ساتھ ہر وقت علمی طور پہ گفتگو کے لیے آمادہ ہوتے، چاہے ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال نہ آتا، ہمیں ہی فیصل آباد جا کے یہ خدمت کرنی پڑتی. لیکن اب ہم یہ سوالات پیش آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے، انتہائی عارضی سے کر رہے ہیں کہ آپ اس کا انصاف پسندی کے ساتھ ہمیں جہل مطلق سمجھتے ہوئے، خود کو عالم شیخ الکل سمجھتے ہوئے، خود کو مجتہد اعظم سمجھتے ہوئے اس کا جواب عنایت فرمائیں، ہماری جہالت کو دور فرمائیں. جزاک اللہ الخیر، بارک اللہ فیک.